قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. قال رسول الله نور عيني حسين مني أنا من حسيني حسين مني أنا من حسيني حسين مني أنا من حسيني. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. صلوات. عزاداران مسلم کربلا، قبل اس کے کہ اپنے عرائض کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک طالب علم، ایک عالم دین بہت سخت مریض ہیں، موت و حیات کے درمیان، ان کے لیے 5 مرتبہ من یجیب کی تلاوت کروانے کی گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ یا اللہ، بحق زہرا ابیہا وفعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں اس عالم کو اور دیگر وہ مریض کے جو کرونا کی اس وبا کا شکار ہیں، پروردگار ان سب کو شفائے عاجل اور کامل عنایت فرما۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ مسلسل
آپ کے درمیان حسینی لائف اسٹائل اور حسینی طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسینی زندگی کے لیے ایک جو بنیادی طور پر ایک اہم ویلو کہ جس کی ضرورت ہے اسے صبر کہا جاتا ہے، اور صبر کے سلسلے سے میں نے آپ کی خدمت میں احادیث کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا کہ ایک مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے پاس صبر نہ ہو۔ آج ایک دوسری صفت کو بیان کرنا ہے کہ جو حسینی طرز زندگی میں بہت اہم ہے، اور اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ ایک بصارت ہے اور ایک بصیرت ہے۔ بصارت ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اسے بصارت کہا جاتا ہے، اس دیکھنے کی صلاحیت کو، جو بھی ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، جہاں جہاں تک ہماری آنکھ کی حدیں ہیں، جہاں جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے، تو جتنی بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو صلاحیت ان چیزوں کو دکھانے کے لیے ہے اسے بصارت کہتے ہیں۔ بصیرت کیا ہے؟ ان آنکھوں کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کی آنکھ بھی کھلی ہو، اسے بصیرت کہتے ہیں۔ یعنی انسان مسائل کو دیکھ رہا ہو اور دل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہو۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی ظاہری آنکھیں نہ ہوں، نابینا ہو، لیکن اس کی دل کی آنکھ کھلی ہو، اور اس طرح سے کھلی ہو کہ ان چیزوں کو دیکھے جو ظاہری طور پر جن کی آنکھیں صحیح ہیں، کھلی ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی نہ دیکھ سکیں۔ اسی کو بصیرت کہا جاتا ہے، اور اسی لیے روایت کہتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ فقد البصر احون من فقد البصیرہ۔ اگر انسان کی یہ آنکھ پھوٹ جائے، خراب ہو جائے، آنکھ سے نہ دکھے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کے دل کی آنکھ پھوٹ جائے۔ یعنی اگر ہمارے لیے، یعنی دین یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں ہمارے لیے چوائس کا حق ہو کہ آپ انتخاب کر سکیں، چوائس کریں کہ آپ کی دل کی آنکھ پھوٹی ہو اور آپ اس دنیا میں رہیں، یا ظاہری آنکھ، تو دین کہتا ہے کہ ظاہری آنکھ پھوٹی ہو یہ چلے گا، لیکن دل کی آنکھ نہیں پھوٹنا چاہیے، دل کی آنکھ رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی دل کے ذریعے سے یہ جو آنکھ کھلی ہوتی ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہیں ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی لیے مومن کے لیے کہا جاتا ہے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو۔ کیوں؟ فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن اس آنکھ سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ نور الہی سے دیکھتا ہے، نور پروردگار سے دیکھتا ہے، اس کی فراست، اس کی ذہانت سے بچو۔ اور دیکھیں یہ وہ انداز ہے کہ جو دین کے سلسلے سے بھی، آپ قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ جو پیغمبر دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، تو کس طرح سے قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر لوگوں سے کہیے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، میں جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں تو اس طرح سے کہ بصیرت کے ساتھ، یعنی گہری نظر کے ساتھ، جہاں پر دل کی آنکھیں کھلی ہیں اس طرح سے۔ شاید میں اپنی گفتگو کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں تو میں ایک مثال سے واضح کروں۔ ایک واقعہ ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخصیت ہیں جنہیں آپ سب پہچانتے ہیں، ابا بصیر۔ ایک اور شخصیت ہیں، انہیں تاریخ کہتی ہے ابا ہارون، ظاہراً ابا ہارون، یا بہرحال ایک ایسی شخصیت کہ وہ بھی نابینا تھے ہارون کی طرح۔ اب دیکھیں بصیرت کہاں پر انسان کو پہنچاتی ہے۔ دونوں نابینا ہیں، اور دونوں نابینا ایک ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک صحابی جو نابینا ہے دوسرے سے کہتا ہے
کہ کیا تم یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھ رہے ہو؟ توجہ کیجئے گا، صلوات بابا سے بلند پڑھیں محمد والے محمد۔ بڑا عجیب ہے نا کہ ایک نابینا، ایک اندھا انسان جسے نہیں دکھتا ہو، وہ دوسرے سے کہے کہ تم فلاں کو دیکھ رہے ہو، بڑی عجیب چیز ہے۔ تو ایک نابینا دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ تم امام کو دیکھ رہے ہو، اور ادھر سے جو جواب آتا ہے کیف لا ارا وہو النور الساطع، ادھر نابینا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کیسے نہ دیکھوں، میں جہاں جاتا ہوں ایک نور رہتا ہے میری نظروں کے سامنے، وہ نور امامت ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسے دیکھ رہے ہو؟ یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں دیکھ رہے ہیں، تم کہاں سے دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ امام کو جو دیکھا جاتا ہے یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اس کے لیے دل کی آنکھ ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو دل کی آنکھوں سے انسان حقیقت کو دیکھتا ہے، دل کی آنکھ اگر روشن ہوتی ہے تو انسان حقیقت کو دیکھتا ہے، وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اور لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ پوری توجہ کیجئے گا، دو تین نمونے میں اسی کربلا سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسی مکتب حسینیت سے، جہاں تک ہو سکا اپنے وقت پر کوشش کروں گا کہ مجلس ختم ہو چکے، تاخیر سے بھی شروع ہوئی۔ ایک مقام کہ جہاں ہانی ابن عروہ ہیں، توجہ کیجئے گا، اور ہانی ابن عروہ کے سامنے ابن زیاد ہے، اور ہانی ابن عروہ کو قید کر کے لایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں قیدی بنا کے لایا گیا ہے جکڑ کے رسیوں میں، اور ابن زیاد کہتا ہے کہ ہانی بتاؤ مسلم کہاں ہے، مسلم کا پتہ بتاؤ، مسلم کا ہے۔ تو ہانی صرف یہ نہیں کہتے، توجہ کیجئے گا، ہانی صرف یہ نہیں کہتے کہ مسلم کا پتہ مجھے نہیں پتہ ہے، نہیں معلوم کہاں ہے، یہ نہیں کہتے مجھے نہیں معلوم، بلکہ ہانی کیا کہتے ہیں، یہ بصیرت ہے، یہ دیکھیں کہ صرف یہ ظاہری آنکھ نہیں، دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ تو ہانی کہتے ہیں بدبخت، پوری توجہ کیجئے گا، بدبخت تو مجھ سے میرے مہمان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جیسے میں نے اپنا مہمان بنایا ہے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہیں۔ خدا کی قسم، یہ دیکھیں تاریخ میں عجیب حسینی طرز زندگی ہے، حسینی لائف اسٹائل، اس کو آپ دیکھیں کہ تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا۔ ہانی کہتے ہیں کہ تو مجھ سے مسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے، خدا کی قسم اگر جہاں پر میں پیر رکھ کے کھڑا ہوں ذرا سا میرا پیر کا ہٹا لینا، اتنا تھوڑا سا پیر ذرا سا میں کھسکا لوں، ہٹا لوں، یہ ہٹا لینا اس بات کا سبب بنے کہ مسلم تک تو پہنچ جائے، تو خدا کی قسم ایک رتی برابر اپنے پیر کو ہٹاؤں گا نہیں کہ مسلم کہاں ہے، اتنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تو مجھ سے ہانی کا پتہ پوچھ رہا ہے، تو بھول جا کہ میں ہانی کو بتاؤں گا، اگر میرا پیر اگر ہٹے اور ہانی کا پتہ چل جائے تو اتنا پیر بھی ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہانی کی بصیرت ہے، اور جو دور تک دیکھ رہی ہے کہ ہانی مکتب کربلا کا شاگرد ہے، حسین کا پرستار ہے، حسین کا عاشق ہے، کیوں بتاؤں، جان جاتی ہے تو جان چلی جائے، لیکن ایک ظالم کو میں کیوں بتاؤں، نہیں بتاؤں گا۔ یہ ایک منزل آپ اس کو دیکھیں، اور دوسری جہاں پر بصیرت نہیں ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہانی ہیں ان کی آپ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو ملے گا کہ جب ہانی اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو 4000 کا لشکر گھوڑے پر سوار ان کے ساتھ نکلا کرتا تھا، 8000 لوگ پیدل ہوا کرتے تھے۔ اگر یہ بنی مراد اور مزاحج قبیلے کے سردار تھے، اگر بلاتے تھے لوگوں کو تو 30,000 لوگ آیا کرتے تھے ان کی آواز کے اوپر۔ یہ ہانی کی شخصیت ہے۔ اور جب ہانی کو گرفتار کر کے لے کے جائے گا، پوری توجہ کیجئے گا، یہ بصیرت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اب جہاں پر دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، جہاں انسان کے پاس بصیرت نہیں ہوتی، وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو جب اس ہانی کو گرفتار کر کے لے کے جایا گیا اور ہانی کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، تو تاریخ میں آپ دیکھیں ملے گا کہ ہانی کے قبیلے والوں نے پورے دارالعمارہ کو گھیر لیا، ابن زیاد کے پورے دارالعمارہ کو گھیر لیا، تروالیں بلند ہیں،
کہ اگر تم ہانی کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہارے دارالامارہ کے اوپر حملہ کر دیں گے. اور اس وقت ابن زیاد کے پاس اتنی فوج بھی نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے. وہ سب بعد میں اس نے کنٹرول حاصل کیا ہے. اس منزل پر آپ تاریخ میں دیکھیں بڑا حساس مرحلہ ہے. توجہ کیجیے گا حسینی طرز زندگی کیا ہے, اور جب حسینی طرز زندگی نہ ہو اور یزیدی طرز ہوتا ہے تو کہاں سے کہاں انسان پہنچتا ہے. وہ ہانی کی بصیرت تھی, یہاں پر دیکھیں بے بصیرتی, جہاں دل کی آنکھیں لوگوں نے پھوڑ لی ہیں. تو ایسی منزل پر ابن زیاد بہت چالاک انسان ہے اور بہت ہی فریبی ہے. اسے پتہ ہے کہ اگر ہانی کے لشکر والوں نے میرے دربار کو گھیر لیا ہے, دارالامارہ کو گھیر لیا ہے, تو اب مجھے جائے فرار نہیں ہے, مارا جاؤں گا میں. تو اب کیا کیا, جو اس زمانے کا سب سے معتبر انسان تھا لوگوں کے درمیان, جج تھا, آپ چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں, قاضی, اس کا نام تھا اس کوفے میں شرح, قاضی شرح, اس کو بلایا. پوری توجہ کیجیے گا. دیکھیں کربلا, پوری کربلا یوں ہی نہیں رونما ہو گئی. یہ پورا ایک چین ہے, ایک سلسلہ ہے جو کربلا تک پہنچتا ہے. کسی ایک جگہ آپ غلطی کرتے ہیں, نتیجہ یہ نکلتا ہے, اور وہ غلطی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. جب پورے اس کے دارالامارہ کو گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پریشان ہے, تو یہ قاضی شرح کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں لوگ مانتے ہیں, تمہیں لوگ جانتے ہیں, تم پر اعتبار کرتے ہیں, جاؤ لوگوں کے درمیان جاؤ, دارالامارہ کی چھت پہ جاؤ, لوگوں کو خطاب کرو اور جا کے کہو کہ کیا پرابلم ہے بھائی, تمہیں کیا مشکل ہے, کیوں چلا رہے ہو, کیوں چیخ رہے ہو, کیوں تلواریں نکالی ہوئی ہیں. تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ہانی کو قید کیا ہوا ہے. تو تم کہنا کہاں قید کیا ہوا ہے, میں نے تو خود دیکھا ہے. ابن زیاد نے, ہانی ایک قبیلے کا سردار ہے, ایک اہم شخصیت ہے, اسے اپنے گھر پہ بلایا, دعوت کے لیے بلایا, اپنے دربار میں ملنے کے لیے. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, یہ پولیٹیشین بلاتے ہیں, بہت سارے مسائل کو حل کیا جاتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. ہانی کو بھی بلایا ہے, گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے. کس نے بتا دیا کہ قید کیا گیا ہے, کس نے بتا دیا کہ ہانی زخمی ہے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ قاضی شرح, پوری دیکھیں گے پوری کربلا کا رخ یہاں سے چینج ہو رہا ہے. قاضی شرح آ کے کھڑا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے, کہتا ہے مجھے پہچانتے ہو, ہاں تمہیں پہچانتے ہیں. یعنی کیا کہنا چاہتا ہے, یعنی میری بات پہ یقین ہے, ہاں مکمل یقین ہے. اور یہاں دیکھ کے کیا آیا ہے کہ ہانی زخمی ہے, ہانی جیل میں ہے, ہانی کو گرفتار کیا گیا ہے, ہانی زندان میں ہے. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اگر یہ بیان کر دیتا کہ ہانی کو بہت بری طرح سے ابن زیاد نے مارا ہے, زخمی ہے ہانی, کیا کر رہے ہو, جلدی کرو, تو عزیزوں کیا اس کی جان جاتی؟ اتنی تیزی کے ساتھ حملہ ہوتا کہ پورا ابن زیاد کا محل کس طرح سے انتقام کے سیلاب میں بہہ جاتا, پتہ بھی نہ چلتا, اور معاملہ کربلا تک نہ پہنچتا. پوری توجہ, معاملہ بہت حساس مرحلہ ہے, یہاں تک نہ پہنچتا. لیکن اس نے کیا کیا, کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ ہانی جس حالت میں ہے اسے میں بیان کر دوں, لیکن میں نے دیکھا کہ ابن زیاد نے میرے سامنے بالکل ایک غلام کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ اس کی تلوار کے اوپر ہے. میں ڈر گیا, اور جب میں ڈر گیا تو میں نے کہا کہ بھائی تم کیوں یہاں پہ آئے ہو, کیوں پریشان ہو, کیوں تلواریں نکالی ہوئی ہیں؟ ہانی کو کچھ نہیں ہوا ہے, ابن زیاد نے مہمان بنایا ہے. جیسے ہی میں نے یہ کہا لوگوں نے میری بات پہ اعتبار کیا, سب چلے گئے. یہ ایک غلطی جو بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی, اس نے کہاں تک پہنچایا. محسوس کیجئے گا آپ کہ بصیرت کیا ہے. اور اب پوری توجہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ ہماری کہ بصیرت کیا ہوتی ہے. اگر بصیرت ہو تو انسان اتنا مسائل کو سمجھتا ہے گہرائی کے ساتھ میں کہ ایک جناب مسلم کا پتہ نہیں بتاتا. ہانی کو پتہ ہے آج نہیں کل مسلم کو پکڑ لیا جائے گا, مسلم شہید ہو جائیں گے, یہ ہانی جانتے ہیں حالات کے تحت. لیکن مسلم کی شہادت میں کیوں کسی طرح سے حصے دار بنوں, بلکہ میرے اوپر تو واجب ہے کہ جہاں تک ہو سکے اگر ایک سانس کے برابر بھی ہو تو مسلم کو بچاؤں. یہ بصیرت کہتی ہے. اب پوری توجہ کیجیے گا کہ جہاں پر بصیرت, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صلوات پڑھیں, کہ بصیرت یہ ہے, بصیرت اگر نہ ہو تو انسان گویا اندھا ہے. ظاہری طور پر جس کی آنکھیں نہ ہو وہ اندھا نہیں ہے, بلکہ جس کے پاس بصیرت نہ ہو وہ اندھا ہے. جب ہم نے بصیرت کو سمجھ لیا, پوری توجہ کیجیے گا,
اب ہمیں تاریخ میں ایک شخصیت ملتی ہے. بصیرت کا مطلب تیز نظر، بصیرت کا مطلب حالات کو پہچاننا، بصیرت کا مطلب حالات پر پڑے ہوئے پردوں کو چاک کر کے دور تک حقیقت کو دیکھنا، اسے بصیرت کہا جاتا ہے. اب ایک شخصیت ملی کہ جس کو معصوم نے بڑھ کر سلام کیا، آواز دی، کانا امن العباس نافذ البصیرہ، کہ ہمارے چچا عباس صاحب بصیرت تھے. اور کتنے صاحب بصیرت تھے؟ نافذ البصیرہ، یعنی بصیرت کے اندر بھی نفوذ رکھنے والے تھے. ایک تو بصیرت ہوتی ہے، ایک بصیرت کے اندر گہرائی پائی جانا، گہرائی کا پایا جانا. اب ابو الفضل عباس کی شخصیت کو پہچانے کہ یہ شخصیت کیا ہے. کان امن العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان، ان کا ایمان مستحکم تھا. جاہدا مع ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا. وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے سخت ترین منزل پر بہترین امتحان دیا. وَمَضَى شَهِيدًا، اور پھر شہادت کی منزلوں سے ہمکنار ہو گئے. وہ بھی کیسی شہادت کہ اِنَّا لِلْعَمِّ الْعَبَّاسِ شَأْنٌ عِنْدَ اللَّهِ، کہ ہمارے چچا کی پروردگار کے نزدیک وہ شان ہے یغبطہ بہ جمیع الشہداء، اس شان کے اوپر تمام شہداء رشک کرتے ہیں، غبطہ کرتے ہیں کہ مقام ہمیں حاصل ہو جاتا. تو یہ مقام کس بنیاد کے اوپر حاصل ہوا ہے؟ بصیرت کی بنیاد کے اوپر. یہ جو شخصیت ہے اس کو آپ پہچانیں. تو حسینی طرز زندگی ہم سے بصیرت کا مطالبہ کرتا ہے. بس یہاں تک پہنچنے کے بعد ایک سوال کا جواب، اور آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. جب حضرت ابو الفضل عباس کے تذکرہ آیا یہاں تک، تو ایک منزل ہے، آپ نے تاریخ کربلا کو سنا، مقتل میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب گئی ہے فرات کے اوپر، اور 4000 کا لشکر ہے، پوری توجہ کیجیے گا، یہ جو 4000 کا لشکر ہے، تو یہ شخصیت جب گئی ہے تو 4000 کا لشکر بھاگا ہے، بھاگ گیا. ابو الفضل عباس نے مشکیزے کو فرات میں ڈال دیا، پانی کو بھرا ہے، اور بھرنے کے بعد واپس آئے ہیں. اور جب خیام کی طرف جا رہے ہیں، پوری توجہ کیجیے گا، جب خیام کی طرف جا رہے ہیں تب دشمن نے حملہ کیا ہے، تب دشمن نے حملہ کیا ہے. اچھا، ایک انسان کتنا بھی بہادر و شجاع ہو، وہ تیزی کے ساتھ اگر آ رہا ہے اور فوج چھٹ رہی ہے، تو یہ فوج جو چھٹ گئی، جب عباس نشیب میں نیچے کی طرف ہے نا، پانی نشیب کی طرف نیچے کی طرف گئے ہیں، جب نیچے کی طرف گئے ہیں تو فوج کو پلٹنا چاہیے تھا. پوری توجہ کیجیے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابو الفضل عباس پانی بھر رہے ہیں مشکیزے میں، تو یہ فوج کیا دور سے دیکھ رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے فوج؟ پوری توجہ کیجیے گا. یہ فوج کیا کر رہی ہے؟ تیر آنے چاہیے تھے کہ نہیں آنے چاہیے تھے؟ بھائی کوئی قریب سے آ کر اگر حملہ نہ کرے تو کم سے کم تیر تو آنے چاہیے تھے. تو لیکن کہیں نہیں دکھتا، بلکہ یہ ملتا ہے کہ ابو الفضل عباس نے گھوڑے کو ڈالا ہے، اور ڈالنے کے بعد پانی میں آپ تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، مشکیزہ خشک تھا، پھر مشک بھری ہے جری نے، اور پھر لے کے چلا ہے. کچھ تو وقت لگا نا. اور پھر یہ جو منزل ہے، یہ نہیں کہ ابو الفضل عباس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے نہیں اترے ہیں، گھوڑے سے اتر کے مشک کو بھگویا ہے. یہ منزل ہے. آپ پوری توجہ کیجئے گا کہ یہ جو نشیب کا جو علاقہ ہے، جیسے یہاں پر سمندر ہے تو سمندر صاف ہوتا ہے، آپ اس کے ساحل پر جائیں تو صاف ریت ہے، لیکن جب فرات ہے، ندی ہے، نہر ہے، تو یہاں پر اوبڑ کھابڑ ہوتا ہے. تو ایک وقت لگا ہے اترنے میں، 5 7 10 15 منٹ لگے ہیں. تو اتنی دیر میں یہ فوج کیا کر رہی تھی؟ پوری توجہ. اسی کا جواب دینا ہے اور مجلس کو ختم کر رہا ہوں اسی کے جواب پر، اور ربط مسائل پوری توجہ کیجیے گا. یہ کیا تھا اس کو سمجھنا ہے عزیزوں. تو آئیے دیکھیں کہ عباس کون ہے. عباس حیدر کرار کے لال کا نام ہے. پوری توجہ کیجیے گا. حیدر کرار کے بیٹے کا نام عباس ہے. اور ایک عزیزو، ایک یہاں پر ایک بریکٹ میں ایک بات بھی بیان کر دوں. آج کل ایک عجیب و غریب فکر آ گئی ہے، بڑی پرابلم ہے. ہم اس مجلس اعضاء
اور اس فرش اعضا کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ ایک مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی گوشہ اہل بیت کے فضیلتوں کا، فضائل کا بیان کرتا ہے تو بعض جگہوں پر ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا سنا رہے ہیں آپ؟ ارے فضیلت اہل بیت، فضائل حیدر کرار، اس کے سننے کے بعد یہ سوال کہ یہ کیا سنا رہے ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کہ وہ ذکر جس کے ذکر کے اندر عبادت ہے۔ تو آج یہ ایک انحراف پیدا ہو گیا ہے اور فرش اعضا سے آوازیں آنے لگتی ہیں کہ ہمیں میسج چاہیے، پیغام چاہیے۔ بالکل میسج آپ لیجئے، پیغام لیجئے، کتابیں ہیں، ذاکرین ہیں، واعظین ہیں، سب سے آپ لیجئے میسج۔ لیکن اگر کوئی ذاکر اگر فضیلت اہل بیت بیان کر رہا ہے، تو اگر فضائل علی بیان کر رہا ہے تو ایمان کی جلا کا ذریعہ ہے، اسے بھی سنیے۔ تو اس منزل پر تمام دوستداران اہل بیت سے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، سنیے گا کہ حیدر کرار کون ہے۔ حیدر کرار علی ابن ابی طالب کی ذات بہت مختصر طور پر وہ شخصیت ہے، 23 سال کے تھے کہ شب ہجرت کھچی ہوئی ننگی تلواروں میں علی سوئے اور 23 سال میں رسول کو بچایا۔ 23 سال، سن 25 سال کا ہوا، جنگ بدر میں آئے، ولید کو مارا، شیبہ کو مارا، اور جب کاؤنٹ کیا گیا کہ جنگ بدر میں کتنے مشرکین مارے گئے تو ملا کے 70، ان 70 میں 35 یا 25 تنہا علی نے مارے۔ تنہا علی نے، یہ ہیں علی 25 سال کے، 26 سال کے ہوئے تو جنگ احد میں علی نے رسول کو بچایا، 27 سال کے ہوئے تو جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود کو پچھاڑا، 28 سال کے ہوئے تو مرد میدان بن کے آئے مرحب کو پچھاڑا۔ پوری توجہ۔ اور یہ علی جب 32 سال کے ہوئے، پوری توجہ کیجئے گا، 32 یا 30 سال کے ہوئے تو حنین کا معرکہ سر کیا۔ ہر ایک منزل پر اس دور میں جب علی جنگوں میں نکلتے تھے تو ہر طرف یہ آوازیں ہوتی تھی کہ علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا تھا نہیں علی نہ کہو، یہ کہو کہ سرخ موت آ رہی ہے، سرخ موت آ رہی ہے۔ یہ منزل تھی علی ابن ابی طالب کی، پوری توجہ کیجئے گا۔ اور جب علی 33 سال کے ہوئے تو علی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ پیغمبر نے علی کو میدان غدیر میں بلند کیا، من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ اب منافق جتنے تھے سب کو پچھاڑا علی نے۔ پوری توجہ کیجئے گا، جتنوں کے دل میں نفاق تھا وہ سب کو شکست ملی۔ تو علی اپنی زندگی میں، پوری توجہ، اپنی زندگی میں جو ظاہری طور پر جو کفار ہیں ان کو بھی پچھاڑ رہے ہیں، جو مشرکین ہیں ان کو بھی پچھاڑ رہے ہیں، جو منافقین ہیں ان کو بھی پچھاڑ رہے ہیں، تو علی کے نام کا پورے عرب میں ایک ڈنکا بجتا ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا۔ اب یہی علی جب آئے اس منزل پر کہ علی نے بعد وفات پیغمبر دین کو بچانے کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ جب علی نے خاموشی اختیار کی تو 25 سال کا سکوت ہے۔ پوری توجہ، 25 سال تک علی خاموش، کہیں علی کی تلوار نہیں دکھتی۔ اب اس کے بعد جب یہ علی جو 33 سال تک ہر ایک جنگ میں نظر آیا، فرنٹ پہ پہلی منزل پر، اگر کہیں پر یہ ہوا کہ اسلام کو جیت ملی اور کوئی سوال کرتا تھا کیسے، تو کہا گیا کہ ہاں وہ علی تھے۔ احد میں یہ ہوا کہ تم تو جیت رہے تھے، ہوا کیا؟ پیغمبر تو قتل کر رہے تھے، پیغمبر کو وہاں تک پہنچ گئے تھے، پیغمبر کیسے بچ گئے؟ کہا کہ پیغمبر تو چلے جاتے لیکن کیا کریں کہ علی آ گئے۔ تو عزیزو، ہر ایک منزل پر علی، بدر میں علی، خندق میں علی، احد میں علی، خیبر میں علی، اور اس کے بعد حنین کے میدان میں علی، ہر ایک منزل پر علی۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، لیکن ایک نسل گزر گئی۔ پوری توجہ کیجئے گا، جو بوڑھے ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ علی سے مقابلہ نہ کرنا۔ اس پورے خطہ عرب کا جو سب سے بہادر انسان ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے، لیکن جو نئی نسل ہے وہ علی کو نہیں پہچانتی، نئی نسل نہیں پہچانتی۔ اب آیا معرکہ صفین کا، علی کا سن ہے 60 سال۔ 60 سال میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، 60 سال میں انسان تلوار اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ اب تاریخ نے ایک منظر لکھا، پوری توجہ کیجئے گا، کہ صفین کے اس معرکے میں ایک مرتبہ امیر شام کے سامنے عمرو عاص آتا ہے، کہتا ہے کہ اب تو یہ تو صفین کا مقابلہ ہے۔ اور یہ کب؟ کہ جب علی نے گھاٹ پر جو قبضہ کیا ہوا تھا امیر شام نے، اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔
اس کے بعد کی منزل ہے۔ تو عمرو عاص کہتا ہے کہ جا، اب تو جا کے لڑ علی سے۔ کہتا ہے نہیں، علی کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ کون آتا ہے؟ حریث، اور یہ ایک بہادر انسان تھا، پوری توجہ کیجئے گا، یہ ایک بہت بڑا بہادر انسان تھا۔ اس کو باقاعدہ اس کے جذبات کو ابھارتا ہے، جس کو کہتے ہیں چڑھانا ہماری زبان میں، بہت اوپر چڑھا دیا۔ اسے کہتا ہے کہ تو اتنا بہادر ہے، شکل سے دیکھنے سے لگتا ہے کہ تجھ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے۔ یہ منزل تھی۔ عمرو عاص نے اتنا چڑھایا کہ اس نے آ کے وہ غلطی کی کہ جو اس سے پہلے عمرو ابن عبد ود اور مرحب کر چکے تھے، اور علی کو مقابلے پر بلایا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جہاں 60 سال کا سن ہے، ایک مرتبہ علی آئے اور آنے کے بعد ایک ہی وار میں حریث ڈھیر ہو گیا، ایک ہی وار میں۔ یہ جو منزل ہے، ایک ہی وار میں جب ڈھیر ہوا تو اب ایک شخصیت ہے جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے قریب بن صباح۔ پوری توجہ کیجئے گا، قریب بن صباح۔ اس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ اتنا بڑا شجاع تھا، اتنا بڑا میدان جنگ کا کھلاڑی تھا کہ سکے، اس دور کے موٹے موٹے سکے ہوتے تھے، ان سکوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے دبا دیتا تھا تو راکھ بن جاتے تھے، راکھ بن جاتے۔ دیکھیں تاریخ میں کیا نام ہے، قریب بن صباح۔ یہ آتا ہے، آنے کے بعد مقابل طلب کرتا ہے۔ مولا کے لشکر سے 3 لوگ نکلتے ہیں، ایک کو شہید کرتا ہے، دوسرے کو شہید کرتا ہے، تیسرے کو شہید کرتا ہے۔ اب یہ منزل ہے کہ اب پھر جب آواز دیتا اور کوئی ہے تو ایک مرتبہ فاتح خیبر نکلتا ہے۔ اب آئے اور آنے کے بعد قریب کو ایک ہی وار میں ختم کیا، ایک وار میں ختم کر کے علی نے کہا حل من مبارز، اور کوئی ہے؟ لشکر شام سے دوسرا آیا، اسے قتل کیا۔ پہلی جو لاش تھی اس کی لاش پہ دوسرے کو ڈالا، تیسرا آیا، تیسرے کو قتل کیا، دوسرے کی لاش پہ تیسرے کو ڈالا، چوتھا آیا، چوتھے کو قتل کیا، تیسرے کی لاش پہ چوتھے کو ڈالا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ مسکرا کے کہا اور کوئی ہے؟ پوری توجہ کیجئے گا، یہ کتنے برس میں؟ جہاں پر علی کا سن 60 سال کا ہے، 60 سال کا۔ یعنی علی یہ بتا رہے ہیں وہ ظاہری لوگ ہوتے ہیں، وہ ظاہری لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر بڑھاپا طاری ہوتا ہے، علی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو ہے، علی کی رگوں میں ابو طالب کا لہو ہے۔ اور ان چاروں کو مارنے کے بعد عزیزو اب لشکر شام میں ایک ہڑکم ہے کہ جا امیر شام تو جا، کہتا ہے نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اب کیا ہوا، بسر بن ارطا اس کو بھیجا گیا، یہ اس زمانے کا شجاع انسان مولا کے سامنے آتا ہے۔ مولا نے ایک وار کیا، نیچے گرا، نیچے گرا۔ اب مولا تلوار لے کے آگے بڑھے ہیں تو وہی حربہ جس سے پہلے عمرو عاص نے استعمال کیا تھا، اپنے آپ کو ننگا کر لیا، مولا نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ جیسے ہی پہنچا عمرو عاص کے پاس، عمرو عاص نے مسکرا کے کہا اے شخص بڑا اچھا تو نے حربہ استعمال کیا، میں بھی اسی سے بچا ہوں، اس لیے کہ علی کے تلوار کے سامنے انسان اپنی بہادری سے نہیں بچتا ہے، اپنی مکاری سے بچا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ سلامت رہیں۔ اس منزل پر جب بصر بچ گیا تو ایک اور آیا، اسے کہتے ہیں مخارق، جو آیا اور اس نے آنے کے بعد مولا سے مقابلہ کیا۔ مولا نے اس کے ساتھ 8 اور لوگوں کو، گنتے چلے جائیں، 8 اور لوگوں کو مولا نے فنار کیا۔ اور جب فنار کر دیا تو اس منزل پر تاریخ کہتی ہے علی نے اپنے خود کو ہٹایا اور ہٹا کے لشکر کو دیکھا اور کہا انا ابو الحسن، میں ابو الحسن ہوں، پہچانو۔ یعنی علی بتانا یہ چاہ رہے تھے او بدبختوں، یہ نہ سوچنا کہ علی بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہاں بڑھاپا اور بچپنا ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں اور کلہ اجدر اگر آئے اور گہوارے میں، تو گہوارے میں کلہ اجدر چیرتے ہیں، اور اگر ایک منزل آئے تو باب خیبر کو 2 انگلیوں میں بلند کرتے ہیں، اور منزل آگے بڑھے تو 60 سال کے سن میں ہم معرکہ پلٹ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی باطنی طاقت پر، روحانی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ پوری توجہ کیجئے گا اس منزل پر۔ یہ جو میں نے حضرت ابو الفضل عباس سے یہاں موڑا ہے، اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، ذہن میں رہے کہ جو مجمع کیوں دور دور تک بھاگ گیا، کیوں حضرت ابو الفضل عباس پر حملہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کو آپ دیکھیں۔ اور اس کے بعد مولا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، اور بیٹا آیا ہے
جسے جری غازی ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے. سن کتنا ہے؟ کل 16 یا 17 سال کا. سامنے کون آیا ہے؟ ابو شعثہ. ابو شعثہ نے کہا کہ میں جاؤں. کہا کہ نہیں، میں پہلے نہیں جاؤں گا. 7 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو بھیجا، عباس نے کام تمام کیا. دوسرے کو بھیجا، کام تمام. تیسرے کو بھیجا، کام تمام. چوتھے کو بھیجا، کام تمام. 5واں، 6واں، 7واں. جب 7 کو فنار کیا تو دانتوں کو پیستا ہوا آیا ہے، لیکن سامنے جب آیا ایک مرتبہ دیکھا کہ نہیں، یہ بھی گیا. اب سارے پورے صفین کے اس مارکے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ کسی سے لڑنا، نہ علی کے سامنے جانا، نہ علی کے بیٹے کے سامنے جانا. اب اس منزل پر عزیزو ایک مقام، بس زحمت کو میں ختم کر رہا ہوں، اس سوال کا جواب اور زحمت ختم ربط مسائب. وہ ایک منزل یہ ہے کہ لوگوں نے عباس کی جنگ بھی دیکھی اور علی کی جنگ بھی دیکھی. یہ جو جنگ ہوتی ہے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا رہتا ہے. میں صرف ایک مثال ذہن کو قریب کرنے کے لیے، ذہن کو صرف قریب کرنے کے لیے دے رہا ہوں، بچوں کی سمجھ میں آ جائے. کوئی مقایسہ نہیں ہے، نہ علی کی ذات کو کسی سے مقابلہ کر کے بیان کیا جا سکتا ہے، نہ ابو الفضل عباس کی. صرف مثال تاکہ بچوں کے ذہن میں بات واضح ہو جائے. کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے، آپ کے یہاں ٹیمیں ہوتی ہیں مختلف، آپ نے دیکھا ہوگا، کرکٹ کا میچ بھی دیکھا ہوگا. پوری توجہ کیجیے گا. جب کبھی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی خطرناک بیٹسمین اگر آ جائے اور وہ بالر اس کے سامنے آئے، کوئی بہت ہی اچھا بالر، اور یہ پہلی بال پہ اس کو دکھائے باؤنڈری کے باہر 6، دوسری پہ پھر 6، 6 بال 6 6. اس کے بعد جب کبھی بھی کہیں پر بھی اس کا اس بیٹسمین سے سامنا ہوتا ہے تو یہ کانپتا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ کپتان کہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، کیسی بالیں پھینک رہے ہو، یہ فل ٹاس تو تم نہیں پھینکتے تھے، تمہاری تو بہترین بال سوئنگ کرتی تھی، سوئنگ بھول گئے، یہ کیا ہو گیا، سوئنگ کیوں نہیں کر رہے ہو، اور تم ایسی بال کیوں نہیں پھینک رہے ہو کہ جو ایسا ہو کہ اسٹمپ اڑا دے، تو کہے گا کیا کروں، پھینکنا چاہتا ہوں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے، یہ کیسے کھیل رہا ہے، یہ ساری بالوں کو میرے کھیل رہا ہے اور اس وقت میں ہوپلیس ہو گیا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. عزیزوں منزل یہی تھی. یہ کبھی میدان میں کھیل کے ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کی لائن بگڑ جاتی ہے، بال کہیں ڈالتا ہے، پڑتی کہیں ہے. اب یہ نہ پوچھو کہ 4000 کا لشکر کیا کر رہا تھا، اس نے دیکھا تھا کہ صفین میں غازی نے کیا کیا، اسے پتا تھا ابو الفضل عباس کی رگوں میں علی کا خون ہے. جب غازی گیا دشمن بھاگا، دور سے تیر تو آ رہے تھے لیکن سب کی لائن بگڑ چکی تھی، کوئی تیر نہیں پہنچ رہا تھا، کہیں گھبراہٹ تھی، کہیں ہاتھ کانپ رہے تھے، اور جری تھا جس کا فرات پہ قبضہ تھا. یہ منزل تھی. بہت دور چلے گئے تھے یہ اشقیاء، جان کو بچانا تھا اور کانپ رہے تھے. یہ منزل تھی. اور اس بنیاد کے اوپر بس عزیزوں یہاں سے دیکھیں، جس کی اتنی شجاعت ہو، جس کی اتنی بہادری ہو، ظالموں نے اسے کیسے شہید کیا. ورنہ ابو الفضل عباس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جانا عزیزوں معمولی بات نہیں ہے. کسی کی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا تھا جو جری کا مقابلہ کرتا، لیکن اس جری کے اندر بصیرت پائی جا رہی تھی. بصیرت ابو الفضل عباس جو دیکھ رہے تھے، عباس آج تم پانی بھی پی سکتے ہو، فرات پہ تمہارا قبضہ ہے، جنگ بھی لڑ سکتے ہو، لیکن تمہیں نہ پانی پینا ہے نہ جنگ کرنا ہے، اس لیے کہ تمہاری تشنگی رہتی دنیا تک کی پیاسی روحوں کو سیراب کرے گی. جہاں جہاں وفا کی پیاس ہوگی تو ابو الفضل عباس تمہاری پیاس لوگوں کی روحوں کو وفا سے سیراب کرے گی. بس عزیزوں علمدار کربلا کا ماتم ہے، اس جری کا ماتم ہے جسے عباس کہا جاتا ہے. قمر بنی ہاشم زینب کی ڈھارس کا نام عباس ہے، سکینہ کی آس کا نام عباس ہے. اب مولا نے کتنا آمادہ کیا ہے، کتنا آمادہ کیا ہے.
ایک بہت دور سے ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس، کوفے میں دور سے آتا ہے، اور آنے کے بعد ایک صندوق کو کھولتا ہے، اس میں ایک شمشیر ہے جو چمک رہی ہے۔ مولا نے شمشیر کو لیا، اس کو دیکھ رہے ہیں، ابو الفضل عباس مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور شمشیر کو حسرت بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے کہا بیٹا عباس میرے قریب آؤ، قریب بلایا، شمشیر کو نکالا اور عباس کے حمائل کر دیا، عباس کے ہاتھوں میں دے دی، اور دینے کے بعد مولا گریہ کرنے لگے۔ کسی نے پوچھا مولا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے عباس کے اوپر یہ تلوار سجی ہوئی، لیکن ہائے ایک دن وہ آئے گا جب میرے بیٹے کے بازو کاٹ دیے جائیں گے۔ اور عزیزوں علی نے کس طرح سے کربلا کے لیے تیار کیا ہے۔ سن 40 ہجری مولا وصیت کر رہے ہیں، سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، فرق شگافتہ ہے، اور اس عالم میں ہر ایک کو مولا نے اپنے قریب بلا کے حسن کے حوالے کیا۔ زینب حسن کے حوالے، ام کلثوم حسن کے حوالے، محمد حنفیہ حسن کے حوالے، حسین کو حسن کے حوالے۔ ایک مرتبہ آنکھوں کو بھی بند کیا تھا کہ دیکھا پائنتی کوئی خاتون ہے جس کی گریے کی آواز آ رہی ہے، گریے کی آواز آ رہی ہے۔ علمدار کربلا کا ماتم ہے عزیزوں، ایسے گریہ کرنا جیسے بین الحرمین بیٹھے ہوئے ہو، بین الحرمین۔ میرے اس غازی کی خطا کیا ہے؟ شعراء نے اس انداز سے اس کو بیان کیا، میرے غازی کی خطا کیا ہے؟ آقا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ایک مرتبہ مولا کی آنکھوں میں شاید آنسو آئے ہوں، بلایا، جسے شعراء نے اس طرح سے بیان کیا، بلایا امام حسین کو، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اپنے سے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد وصیت کی۔ توجہ کیجئے گا وصیت کیا کی۔ عباس اذا کان یوم عاشورہ، جب عاشور کا وقت آئے، وانت دخلت فی المشرعہ، اور تم گھاٹ پر قبضہ جما لو، انت دخلت فی المشرعہ ایاک ان تشرب الماء، میرے لال پانی نہ پینا۔ یہ سن 40 ہجری میں ابو الفضل عباس سے وصیت کی مولا کائنات نے، اور پھر اس غازی کی جو پوری تربیت ہوئی ہے یہی ہوئی ہے کہ تمہیں کربلا کا سرمایہ بننا ہے، کربلا میں تمہیں کام آنا ہے۔ بچپن سے جب تک کربلا نہ آئی غازی یہی سنتا رہا کہ میں کربلا کے لیے ہوں۔ اور شب عاشور تو عباس کے کوئی جگر سے پوچھے، جب عباس سوچ رہے ہیں کہ کل آنے دو، سورج نمودار ہونے دو، صبح ہونے دو، میں بتاؤں گا کہ عباس کسے کہتے ہیں، اس منزل پر عباس نے دیکھا کہ ایک سوار نزدیک ہو رہا ہے۔ کون؟ کہا میں زہیر۔ کہا زہیر کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور یہ مقتل نے سے لکھا ہے کہ زہیرقین کہتے ہیں ابو الفضل عباس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آقا ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی مادر گرامی سے علی مرتضیٰ نے نکاح کیوں کیا تھا، شادی کیوں کی تھی؟ ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے کہ ابو الفضل عباس نے رکابوں پر زور دیا اور رکابیں ٹوٹ گئیں، اور جملہ فضائے کربلا میں گونجا، اتشجعنی یا زہیر، کیا تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو؟ دیکھنا کہ کل کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہائے کیسا امتحان لے لیا، ایک کے بعد ایک عباس دیکھ رہے ہیں مولا کے جانثار خوں آلود ہو کے واپس آ رہے ہیں، خاک و خوں میں غلطاں، لیکن مولا اجازت نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ اون و محمد کی لاشیں آتی ہیں، قاسم کی لاش، اکبر کی لاش۔ اب ایک منزل وہ آئی کہ ابو الفضل عباس آگے بڑھے ہیں، مولا قد ذاق صدری، اب میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ یہ جو سینہ تنگ ہو رہا ہے یہ کہا ہے، اور مولا کے سامنے ابو الفضل عباس نے، میں نے خود مقتل میں آج ہی پڑھا، دیکھا میں نے، اور پوری میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کربلا میں یہ عجیب مقام ہے کہ اپنے بھائی سے غازی نے صفین کے معرکے کو بیان کیا ہے۔ اے بھیا کیا تمہیں یاد ہے
کہ گھاٹ پر قبضہ دشمن کا ہو گیا تھا، بابا نے مجھے اور مالک اشتر کو بھیجا تھا، ہم نے قبضے کو چھڑایا تھا، پانی پہ قبضہ کیا تھا۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں اے بھائی آپ یہ فکر نہ کریں کہ حبیب نہیں ہے، زہیر نہیں ہے، مسلم ابن اوسجا نہیں ہے، آپ کا یہ اکیلا بھائی ان دشمنوں کو بھگانے کے لیے کافی ہے۔ عزیزو اس منزل پر مشکل بہت سخت تھی، اس سکینہ نے مشکل کو آسان کر دیا۔ حسین اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھے، ایک مرتبہ سکینہ کی آواز آئی، اللہ تاج اللہ تاج، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اب عزیزو عباس سب کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں، سکینہ مشکل کشائے عباس بن گئی۔ حسین نے آواز دی اے بھیا رن کی اجازت تو نہیں لیکن جاؤ پانی کی سبیل کر لو۔ اب عزیزو مشکیزے کو لیا، عباس خیمے سے باہر نکلے، ادھر سکینہ ننھے ننھے بچوں کو جمع کیا، اے بچوں اب تم پیاسے نہیں رہو گے اس لیے کہ میرا چچا جا رہا ہے، مجھے اپنے چچا کی وفا پہ پورا اعتبار ہے، مجھے پورا یقین ہے یہ چچا جائے گا تو خالی ہاتھ واپس نہ آئے گا۔ اے بچوں اب تھوڑی دیر میں تم اپنی پیاس کو برطرف کر دو گے۔ بعزیزو ابو الفضل عباس چلے پہنچے، ارے لشکر چھٹا، 4000 کا لشکر دور، اتنی دور کہ اگر حملہ بھی کرے تو عباس کو غزن نہیں پہنچ سکتی۔ فرات پہ قبضہ جمایا، گھوڑے کو اتارا، مشکیزہ تھوڑا خشک تھا، بھرنے میں تھوڑی دیر لگی، اس کے بعد چلو میں پانی کو لیا۔ بعزیزو ایک حساس مرحلہ، چلو میں پانی کو دیکھا، لیا اور لینے کے بعد پانی پہ مار دیا، پانی نہ پیا۔ لوگ کہتے ہیں زکراتش الحسین، حسین کی پیاس، میں کہتا ہوں نہیں، پیاس تو اسے یاد آئے گی جو کسی ایک لمحے میں حسین کو بھولا ہو، ایک ایک پل ایک ایک سیکنڈ حسین کو یاد رکھتے ہیں، سکینہ کی پیاس کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ منزل نہیں تھی، پھر منزل کیا تھی؟ سن 40 ہجری، وصیت کو یاد کرو۔ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے دل یہ کہتا ہے پانی کو لے کے نجف کا رخ کیا ہوگا، بابا سن 40 ہجری میں وصیت کی تھی، اذا کان یوم عاشوراء وانت دخلت فی المشرع ایاک ان تشرب الماء، اے بابا آج تمہارے بیٹے کا فرات پہ قبضہ ہے، یہ دیکھو وصیت کو پورا کر رہا ہوں۔ پانی کو لیا، پانی کے منہ پہ مار دیا۔ بعزیزو ابو الفضل عباس لے کے مشکیزے کو چلے، ارے کچھ دور چلے تھے، فوجیں پلٹی۔ اب پتا ہے کہ عباس کی ساری توجہ پانی پہنچانے پہ ہے، اب عباس جنگ کے ارادے سے خیمے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، جب ساری توجہ پانی کے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ ارے وہاں پر خرمے کے درخت، کھجوروں کے درخت، اور اسی کے درمیان سے بچتے بچاتے عباس خیام حسینی کا رخ کیے ہوئے ایک شخص نے چھپ کے وار کیا، ارے دایاں بازو قلم ہو گیا۔ آگے بڑھتے جاتے رفتار نہیں رکی، ایک مرتبہ ایک اور وار ہوا، ارے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب کیا کیا جری نے؟ یہ وفا عباس ہے، یہ بصیرت عباس ہے۔ ایک مرتبہ دانتوں سے مشکیزے کو دبایا اور چلتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا، دایاں بازو قلم ہو چکا، بایاں بازو بھی قلم ہو چکا، آخر وہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو خیموں تک لے کے جا رہی ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ عباس بڑھتے جاتے ہیں اور کچھ جملے ہیں جو عباس کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ میں نے جملوں کو سنا تو جملے یہ تھے، اللہم قد اوصلنی الیہم، اے میرے پروردگار اس پانی کو حسین کے خیمے تک پہنچا دے، فَإِنَّ اطفال الحسین عطشانا، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ یعنی کیا؟ اے میرے مالک میرا بازو قلم ہو گیا، اے میرے مالک دایاں بازو نہیں بایاں بازو بھی نہیں لیکن طاقت دینے والا تو ہے، اگر تو چاہے گا یہ پانی پہنچ جائے گا۔ ایک مرتبہ شقی کہتا ہے میں نے سمجھ لیا عباس کے اوپر کتنا بھی حملہ کریں گے کچھ نہیں ہوگا، کہتا ہے میں نے دور سے نشانہ لیا، ارے سنسناتا ہوا تیر مشکیزے میں لگا، پانی بہا۔ بعزیزو عباس کی آس ٹوٹ گئی، ارے اسی اسنا میں ایک ظالم نے نشانہ لیا،
ایک تیر سنسناتا ہوا ارے عباس کی آنکھوں میں. سلامت رہو سلامت رہو. ابو الفضل عباس کا ماتم ہے. ایسے ہی حق ہے کہ گریہ ہونا چاہیے. فاطمہ دعا دیں گی, بی بی دعا دیں گی میرے بیٹے پر. تم نے اس طرح سے گریہ کیا اس بیماری کے باوجود, اس کرونا کی وبا کے باوجود. اے ابو الفضل عباس, ارے ذرا ان پر نظر کرو. یہ تمہارے عاشق, یہ تمہارے عزادار بیٹے ہیں. 2-4 جملے میں نے زحمت کو ختم کر دیا. یہ جو منزل ہے بہت سخت منزل ہے. سوچو عزیزو, ایک بہادر, ایک شجاع عباس جیسا ایک جنگجو جس کی رگوں میں علی کا لہو ہے, ارے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مشک بہ گئی. اب بازو نہیں, اب آنکھ میں تیر ہے تو عباس کیسے نکالے؟ اے مولائے کائنات مشکل کشا, ساری دنیا کی مشکلوں میں ان کے کام آنے والے, ایک کربلا کے میدان میں آ جاؤ, اپنے بیٹے کی مشکل کو آسان کر دو. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. ماں کی گودیاں آباد رہیں, تمہارے بچے محفوظ رہیں. بعزیزوں اب اس کو محسوس کرے کہ کیسے نکالا. ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے اپنے سر کو نیچے کیا, گھٹنوں کو اٹھایا اور گھٹنوں کے درمیان تیر کو نکالنا چاہتے تھے. ایک ظالم نے گرز لگایا. بعزیزوں ام البنین کی کمائی, ایک آواز گونجی, بھیا میرا سلام آخر. ارے کوئی دل حسین سے پوچھے, کمر کو پکڑ لیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. ایک مرتبہ حسین نے کمر کو پکڑا. مرثیہ تمہارا سنا ہوا ہے, الہان انکسرا ظہری یا اخی, بھیا تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی. دوسرا جملہ وَقَلَّتْ حِيلَتِهِ, اب میرے پاس کچھ نہیں بچا. تیسرا جملہ وَشَمَّتْ بِي عَدُوِّي, اے عباس ارے کہاں ہو؟ دیکھو دشمن مجھے تانا دے رہا ہے. دشمن نے تانا دینا شروع کیا. بہت ناز تھا نا عباس پر, دیکھو ہم نے عباس کا کیا کیا. اے حسین بہت بھروسہ نہ تھا نا, ہم نے کیا کیا. بعزیزوں پہنچے, آخری منزل زحمت ختم کر رہا ہوں. پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ بھائی جس کا ہاتھ 47 ہجری میں مولا نے حسین کے ہاتھ میں دیا تھا, اب اس کے بدن پہ ہاتھ نہیں ہے. دیکھا عباس کی ایک آنکھ سے آنسو جاری ہے. اے بھیا عباس, ارے یہ کیا ہو گیا؟ ایک وصیت کی آواز دیتے ہیں, اے بحق جدی کا یا مولائی, اے آقا اے مولا. ارے وصیت کیا ہے؟ وصیت یہ کرتے ہیں, دعنی فی ہذہ المکان, اتنی گزارش ہے میرے مولا کہ میری لاش کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا. مقتل کا جملہ سنو کلیجہ پھٹ جائے گا. کیوں آواز دی حسین نے؟ لماذا یا اخی, کیا تم نہیں جانتے, کیا تم نہیں چاہتے کہ زینب تمہاری لاش پہ آ کے ماتم کرے؟ یہ تصور میں پیش کرو. کیا تم نہیں چاہتے کہ ام فروا, ارے ام لیلا, یہ سب آئیں؟ کیوں چاہتے ہو کہ مقتل میں نہ لے کے جاؤں؟ آواز دی فَإِنِّي مُسْتَحْيٌ بِابْنَتِكَ سُكَيْنَا, ارے آپ کا یہ جری سکینہ سے شرمندہ ہے. وعدہ کیا وفا نہ کر سکا, اس جری پر ہمارا لاکھوں سلام. بعزیزوں بھائی نے گزارش کی, اے میرے چاہنے والے بھائی, جب تک زندہ رہے ہمیشہ تم نے مجھے بھائی کا, ہمیشہ تم نے مجھے مولا کہا, آقا کہا. ایک منزل پر بھائی کہہ دو. بعزیزوں ساری طاقت کو سمیٹا, حسین کو آخری بار بھائی کہا. حسین نے پرچم کو اٹھایا. مجلس ختم ہو گئی, علم کی آپ زیارت کریں گے. اب جو پرچم کو لے کے اٹھے, سکینہ نے دور سے دیکھا, آ جاؤ بچوں,
میں نے کہا تھا نا، ارے میرا جری پانی لے کے آئے گا۔ بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، ننھے ننھے بچے چھوٹے چھوٹے کوسے، عباس عباس تم پر سلام، پانی آ گیا۔ ارے اب جو عالم قریب آیا، سکینہ نے دیکھا، ارے خوں آلود حسین، خوں میں ڈوبا ہوا پرچم، اے بابا، ارے میرا چچا، اے بابا پانی نہ مانگوں گی، ارے چچا سے ملا دو پانی کا سیعلم الذین ظلموا۔